الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن جعفر قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس رضي الله عنهم قال نعم فحملنا وتركك. حضرت ابن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں ابن جعفر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں تذکروا اذ تلقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وانت وابن عباس، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب میں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور تم ہم تین لوگ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوہ کی واپسی پر آپ کو ہم راستے میں ملے، یعنی استقبال کے لیے ہم باہر نکلے اور راستے میں ملے. قال نعم، ابن جعفر کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے، اور ساتھ ہی فرمایا فحملنا وترکک، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کر لیا لیکن تمہیں چھوڑ دیا. یعنی دو آدمیوں کو سوار کرنے کی گنجائش تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کو سوار کر لیا اور ایک کو چھوڑ دیا. اب ظاہر ہے کہ سواری پر ظلم بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سواری میں جتنے بھی لوگ ملیں گے سب کو بٹھاتے ہی جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو بٹھا لیا، ایک کو چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے خیر نسائها مریم ابنت عمران وخیر نسائها خدیجہ، دنیا کی اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے. اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. وخیر نسائها خدیجہ، اور اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سارے زمانے کی عورتیں، بلکہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سے بہترین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور اپنے زمانے کی عورتوں سے بہترین حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کاملا من الرجال کثیر، مردوں میں سے تو بہت سارے لوگ ہیں جو مکمل ہوئے، مردوں میں سے تو بہت سارے لوگ مکمل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے صرف دو عورتیں، فرمایا کہ لم یکمل من النساء الا آسیہ امرأۃ فرعون و مریم بنت عمران. مردوں میں سے بہت سے مرد مکمل ہوئے، کامل ہوئے، عورتوں میں سے صرف دو عورتیں کامل ہوئیں. اور وہ دو عورتیں کون سی ہیں؟ ایک فرعون کی بیوی آسیہ امرأۃ فرعون آسیہ، اور دوسری ہے مریم بنت عمران، دوسری مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عمران کی بیٹی. ان دو پہلے زمانے کی خواتین کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، عورتوں پر عائشہ کو وہی فضیلت حاصل ہے جو کہ سرید کو سارے کھانوں پر ہوتی ہے. عربوں کا کھانا سرید جو ہے وہ روٹی اور گوشت اور اس کے شوربے میں اس کو ملا کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور وہ ظاہرہ کہ روٹی ہے گندم کی،
شوربہ ہے گوشت کا، درمیان میں بوٹیاں ہیں، تو ایک بہترین کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ اس سرید کو عربوں میں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ عام کھانوں کا سردار جو ہے اسے ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں مکمل، مرد تو بہت مکمل ہوئے ہیں لیکن عورتیں مکمل صرف 2 ہوئی۔ پہلے زمانے میں حضرت مریم اور آسیہ، اور عورتوں میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا عورتوں میں سے عائشہ کو وہی مقام حاصل ہے جو کھانوں میں سے سرید کو ہے۔ بعض اہل علم نے اس بنا پر کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں سے افضل ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، کچھ کھانے ایسے ہیں کہ سرید سے بھی کسی دوسرے کو زیادہ پسند ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے نزدیک سرید زیادہ پسندیدہ ہے، دوسرے کو کوئی دوسرا زیادہ پسند ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ سارے زمانے کی مطلق عورتوں سے افضل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اس کی یہ دلیل نہیں بنتی۔ تاہم حضرت آسیہ اور مریم علیہ السلام، ان دونوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے یہاں اتنا زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے تو کامل بہت ہوئے۔ اب انبیاء کرام ہیں، وہ کامل ترین انسان ہوتے ہیں، اور وہ 1,24,000 کم و بیش کے قریب ہیں، اور دیگر لوگ جو کہ کامل ہوئے ان میں سے بڑے بڑے عزت و اکرام والے لوگ گزرے، لیکن عورتوں میں سے صرف 2 عورتیں کامل ہوئی، اور وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے 2 کامل کیں، اور ہمارے لوگوں نے ان میں سے آدھی ایک اور ڈال لی۔ کہا کہ دنیا میں 2.5 قلندر ہیں، اب یہ سارا قاعدہ کلیہ اور یہ سارا کچھ اپنا بنایا ہوا، ان میں سے 2 مردوں کے نام لیے، اور تیسرا حضرت رابعہ بصری کا نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا، پہلے زمانے کی مدت پہلے کی زمانے کی عورتوں میں سے 2 عورتوں کا ذکر فرمایا، اور بعض عورتوں کا ذکر ابھی اور بھی آئے گا، بعض دیگر احادیث میں بھی موجود ہے، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، دوسری بیوی ہاجر، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حوا، اور یہ 3 خواتین حضرت خدیجہ، عائشہ اور حضرت مریم۔ ان 6 عورتوں کا ذکر بعض اہل علم نے اس مقام تک کیا کہ یہ نبی ہیں، جبکہ امت اسلامیہ کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرد صرف نبی رہے ہیں، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان عورتوں کو اللہ نے بہت ہی عزت اور مقام دیا، اور ہمارے لوگوں نے ایک اپنی طرف سے اور ڈال لی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ الگ رہنے دی۔ کہا کہ نہیں، 2.5 قلندر، ان میں سے 1 قلندر عورت ہے اور 2 قلندر مرد ہیں، اور وہ عورت جو ہے وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، نیک خاتون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جمع تفریق کرنے کا ہمیں کس نے حکم دیا یا کس نے اجازت دی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں عطا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ھذہ خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب۔ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں اور کوئی کھانے کی چیز لا رہی ہیں، تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قد اتت، خدیجہ آ گئی ہیں، معها اناء، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، فیہ ادام او طعام او شراب، اس میں سالن ہے یا اس میں کھانا ہے یا اس میں پینے کی کوئی چیز ہے، یعنی ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک، کیونکہ برتن ہے، برتن میں کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فائنل لکھا، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس پہنچیں، فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور میری طرف سے بھی سلام کہیں۔ دنیا میں سے اتنا عظیم شرف دوسری کسی عورت کے نصیب میں نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت انہیں سلام بھیجیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے، اور اگر جبرائیل علیہ السلام ایسے ہی کہیں کہ ہاں اس نے سلام کہا، ہماری طرح جھوٹ سوٹ کی عادت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں تھی۔
اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے امین قطعاً ایک زبر زیر کم و بیش کرنے والے وہ نہیں تھے۔ ہماری عادت ہوتی ہے کوئی پوچھے بال بچے ہاں سب خیریت سے سلام کہتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا، ہاں آپ کو سلام کہتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ سیدھا سیدھا انہوں نے سلام کہا نہیں، تم بتاؤ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں، بات ختم۔ اپنی طرف سے ایک ٹوٹکا لگا دیا کہ ہاں آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وہ سامنے والا ہماری طرف سے بھی جا کے کہہ دینا اب یہ تو سچا ہے، یہ جا کے نہیں کہیں گے۔ جہاں کہا گیا اس کا پہنچانا نہیں، جنہوں نے کہا تک نہیں ان کو ڈال دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں کہ اللہ نے سلام کہا ہے تو یقیناً اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا۔ کہا فقرا علیہ السلام من ربہا و منی، میری طرف سے اور مجھ سے پہلے ان کے رب کی طرف سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ربی کہ میرے رب، کہا من ربہا، خدیجہ کے رب کی طرف سے انہیں سلام کہیں اور میری طرف سے بھی کہیں۔ وبشرھا ببیت فی الجنہ، اور خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی خبر دے دیں کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا، تیار کر دیا، من قصب، اور وہ گھر موتی سے تیار شدہ ہے۔ موتیوں سے جڑا ہوا آپ دیکھتے ہیں ہار کسی اور چیز کا بنا ہوتا ہے، اس میں تھوڑے موتی جڑ دیں تو اس کا حسن و جمال بڑھ جاتا، تو فرمایا کہ وہ گھر بنا ہوا ہی موتیوں کا ہے۔ لا صخب فیہ ولا نصب، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا اور اس میں کوئی تھکاوٹ و پریشانی نہیں ہوگی، یعنی دنیا کی تمام آسائشیں، تمام راحتیں اور ہر طرح کا سکون میسر ہوگا اور اس میں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے سلام بھی پہنچایا، جنت میں ایک گھر کی بشارت بھی دے دی کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، اسماعیل کہتے ہیں قلت لعبداللہ بن ابی اوفا، میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے کہا بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی بشارت دی ہے؟ ظاہرہ کہ مبشرین بالجنہ 10 لوگ بڑے مشہور ہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے، تو وہ تو سارے کے سارے مرد ہیں۔ یہاں بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت دی۔ تو ابن ابی اوفا، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت کی بشارت دی ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، جنت کی بشارت بھی دی، بے بیت من قصب، موتی سے بنے ہوئے گھر کی بھی بشارت دی، لا صخب فیہ ولا نصب، جس میں نہ شور شرابہ ہوگا نہ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہے، تو حضرت خدیجہ کے تذکرہ میں حضرت عائشہ کی یہ حدیث عموماً ہر جگہ آ جاتی ہے، اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی مقام ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اور ساتھ ہی ایک عورت کی فطرت کا ذکر بھی ہے کہ عورت میں ایک ایسی فطرت اسپیشل پائی جاتی ہے جو چاہے کتنے بلند مقام پر عورت فائز کیوں نہ ہو وہ اس میں رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، مجھے کبھی کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آئی نبی کی بیویوں میں سے جتنی خدیجہ پر آتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر سن کر مجھے غصہ، غیرت کیا اور کیا ہوگی، مجھے ان کا نام سن کر غصہ جتنا ان پہ آیا کسی دوسری عورت پر نہیں آیا۔ وما رأیتها، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، وہ پہلے فوت ہو گئی، کہتی ہیں کہ میں نے اس خاتون کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن مجھے جتنا غصہ اس پہ آتا تھا کبھی کسی اور پہ نہیں آیا۔ ولیکن، میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، آپ اس کا تذکرہ بہت کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کا ذکر۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بیوی ہیں، فوت ہو چکی ہیں، یہ بیوی ہی آئی ہیں اور اسی شوہر کے پاس آئی ہیں، زندہ ہیں۔ اب فوت شدہ کا ذکر، بکری ذبح کی، کہا یہ فلاں عورت کو دے آؤ، کیوں؟ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔
کوئی اچھی چیز گھر میں پکائی، سالن کی پلیٹ فلاں گھر میں دیکھ کے آؤ، وہ کیوں؟ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ کام خدیجہ کیا کرتی تھی، یہ کام خدیجہ نہیں کرتی تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا غصہ کبھی کسی پہ نہیں آیا جتنا اس خاتون پہ آیا، جبکہ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اور یہ غصے کی وجہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر کرنا، اور اس خاتون کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے کہ آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ بیویاں آپ کے نکاح میں اور کئی آئیں، لیکن ان کا تذکرہ مسلسل قائم رہا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے بہت غصہ آتا اس خاتون پر۔ کہتے ہیں وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، آپ بکری کو ذبح کرتے پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خدیجہ، اور اس بکری کے گوشت کے ٹکڑے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، یعنی جہاں جہاں ان کی سہیلیاں ہیں یہ ان کو دے آؤ، یہ ان کو دے آؤ، یہ خود۔ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ، اور کبھی کبھی تو میں نے یہ کہہ دیا، یعنی اندر اندر جو غصہ ہے وہ تو بیان کر رہی ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ کبھی تو میں نے یہ کہہ دیا كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِیجَہ، ایسے ہے کہ جیسے دنیا میں خدیجہ کے سوا اور کوئی عورت ہی نہیں۔ یعنی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ میں نے کبھی تو یہ کہہ بھی دیا کہ ایسے آپ تو کرتے ہیں کہ جیسے خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت کی فطرت نظر آ رہی ہے نا اس میں۔ وہ انتہائی عظیم خاتون جو فوت ہو چکی ہیں، یہ انتہائی عظیم خاتون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری ہیں، لیکن عورت فطرت جو ہے وہ اندر موجود ہے، غصہ کھا رہی ہیں فوت شدہ عورت پر، کیوں کہ اس کا اتنا ذکر کیوں، اس کے لیے اتنا تذکرہ کیوں؟ کہتی ہیں فیقول، جب میں یہ کہتی کہ گویا دنیا میں تو خدیجہ کے سوا اور عورت ہی کوئی، یعنی میں سامنے موجود ہوں، مجھے آپ نہیں دیکھ رہے اور گوشت کے ٹکڑے وہاں اور وہاں بھیج رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انہا کانت وکانت وکان لی منہا ولد، عائشہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ عورت میرے لیے کیا تھی، اس نے میرے لیے یہ کیا، وہ کانت وکانت یعنی گنتی کی نام نہیں لیا کہ کیا کیا آپ تذکرے کرتے تھے، وہ یہ تھی، وہ ایسی تھی، وہ یہ کرتی رہی، میرے لیے یہ کرتی رہی، اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس سے میری اولاد ہے۔ کان علی منہا ولد، یہ جتنی گھر میں عورتیں ہیں ان میں سے کسی بیوی کی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک خاتون حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو کہ ام الولد ہیں، ان سے حضرت ابراہیم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے اور فوت ہوئے۔ پہلے جتنے بچے ہیں قاسم، عبداللہ، یہ دو بیٹے جن میں سے عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا گیا، بیٹے دو ہیں لیکن 4 شمار کر لیے گئے، اور بلکہ 5، قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر 4 اور 5 میں ابراہیم، کہا 5 بیٹے ہیں، اور بیٹیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ آپ نے فرمایا کہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے میرے اس سے تھے، اس لیے اس کا تذکرہ میں بار بار کبھی کسی بچے کے حوالے سے، کبھی کسی بیٹی کے حوالے سے، کبھی کسی اس کی سہیلی کے حوالے سے، تمہیں اتنا غصہ کیوں آتا ہے، وہ تو میرے لیے ایسے اور ایسے تھی۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا تھا، اس کا اندازہ صرف اسی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا، اور وہ ایک طویل عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زندہ رہیں۔ ان کی عمر 40 سال تھی جب نکاح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، 15 سال عمر میں بڑی خاتون، اور پھر وہ 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں رہیں۔ جب وہ فوت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 50 سال کی عمر کے ہوئی، اس عمر تک آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کئی نکاح کیے، جیسا کہ معروف ہے کہ آخر دم جب اس وقت آپ نے وفات پائی تو آپ کے گھر میں اس وقت 9 بیویاں تھیں، 10ویں یہ جو فوت ہو گئی ہیں، اور زینب بنت حارث ایک اور خاتون تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 2 فوت شدگان اور 9 بیویاں آپ کے نکاح میں وفات کے وقت موجود تھیں، اور آپ نے ان میں سے بکثرت کے ساتھ جس خاتون کا تذکرہ کیا وہ ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، خدیجہ بنت خویلد، اور جس کو جی جان سے چاہا
ظاہر ہے کہ اب ان کے بعد ہی کہیں گے کیونکہ ان کی موجودگی میں بھی آپ اتنا ذکر ان کا کرتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ پوچھا گیا کہ مردوں میں سے تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں استاذنت حالۃ بنت خویلد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت خدیجہ بنت خویلد کی بہن جن کا نام حالہ ہے، حالہ بنت خویلد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اخت خدیجہ جو کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے، آپ گھر میں موجود ہیں، گھر میں آنے کی اجازت طلب کی۔ فعرف استئذان خدیجہ، تو ان کے اجازت طلب کرنے کا انداز بعینی ہی وہ تھا جیسا کہ انداز گفتگو کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، وہ دونوں بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، باپ ایک ہے ماں ایک ہے، تو ان کی آواز ان کا انداز بھی ملتا جلتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے اجازت طلب کرنے کا انداز یاد کر لیا یا یاد آ گیا، جیسے ان کی آواز سنی وہ یاد آ گئیں۔ فرتا آل ذالک، تو آپ اس کے لیے جیسے آدمی چمک اٹھتا ہے، اچانک کھڑے ہو جاتا ہے، آپ اچانک اس کے لیے تیار ہو گئے۔ فقال اللہم حالہ، کہا کہ یا اللہ یہ تو حالہ ہے، یہ تو خدیجہ کی بہن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں لیکن خدیجہ کی بہن ہے۔ وہی آواز وہی انداز فوراً زبان سے نکلا، یا اللہم حالہ، یا اللہ یہ تو حالہ ہے۔ قالت فغرت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پھر غصہ آ گیا، بھئی آئی ہے حالہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ کی بہن آ گئی، یا اللہ یہ تو حالہ ہے، یہ تو میری سالی ہے۔ کہتی ہیں فغرت لذالک، مجھے پھر اس کا غصہ آیا۔ فقلت، میں نے پھر کہہ دیا ما تذکر من عجوز من عجائز قریش، آپ تو قریش کی اس بڑھیا کا بہت ہی ذکر کرتے ہیں۔ عجوز عربی زبان میں بڑھیا کو کہتے ہیں، تو کہا کہ آپ تو قریش کی اس بڑھیا کا بہت ہی ذکر کرتے ہیں۔ حمراء الشدقین، وہ کیا تھا؟ وہ سرخ باچھوں والی یا سرخ ہونٹوں والی، اور سرخ ہونٹ بھی سیدھے نہیں، تفصیل میں یہ بات تفسیری کتب میں لکھی ہوئی ہے شروحات میں، کہ وہ بڑھیا جو کہ بوڑھی ہو کر آخر دم میں دانت نہیں رہے تھے، صرف سرخ رنگ کے مسوڑے ہی نظر آتے تھے۔ آپ اس بڑھیا کہیں بچپن میں تھوڑا سا دیکھا ہوگا انہوں نے، کہتی ہیں کہ میں نے ان کو زیادہ دیکھا نہیں کہ یہاں لگ رہا ہے یا سنا ہے یا کہیں تھوڑا سا دیکھا ہے۔ کہتی ہیں کہ وہ بڑھیا جن کے دانت نہیں رہے تھے، صرف مسوڑے لال لال نظر آتے تھے، آپ اتنا اس کو یاد کرتے ہیں۔ حالکت فی الدہر، اور انہیں مرے مدت ہو گئی ہے، لیکن آپ ہیں کہ اس انداز سے یاد کر رہے ہیں۔ اور آگے پھر کہا قد ابدلک اللہ خیر منہا، اللہ نے آپ کو تو اس سے بھی اچھی بیوی دے دی۔ اب ظاہر کہ یہ موجود ہیں، یہ کنواری بھی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کنواری نہیں تھی بلکہ بال بچے والی تھیں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، بیوہ تھیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے ان سے اچھی بیوی اب آپ کو دے دی، پھر آپ اس کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ یعنی یہ وہی انسانی عورتوں والی جو فطرت تھی وہ اپنا کبھی کبھی کام کرتی۔ کہتی ہیں کہ مجھے غصہ آ جاتا کہ وہ اتنا یاد کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا اریتو کے فی المنام مرتین، خواب میں مجھے 2 مرتبہ تم دکھائی گئی ہو۔ ارا انا کے فی سرقۃ من حریر، میں خواب میں یہ دیکھتا کہ ریشم کے ایک کپڑے میں تم لپیٹی ہوئی ہو، اور میرے سامنے لا کے وہ کپڑا جو ہے وہ ایسے پھیلایا جاتا۔ وَيَقُولُ، اور لانے والا خواب میں جو کپڑا میں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر تمہیں لاتا، وہ لا کر میرے سامنے آ کے کہتا ہذہ امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہے۔ یعنی 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ نکاح میں آنے سے پہلے مجھے خواب میں کسی نے لا کے کپڑے میں لپیٹ کر تمہیں دکھایا، اور دونوں مرتبہ ہی کہا ہذہ امرأتک، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے۔
فَأَكْشِفْ عَنْهَا، اس کو کپڑا کھول کر دیکھو، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، میں جب دیکھتا ہوں تو وہ تم ہو، یعنی کپڑے میں لپیٹ کے لا کے کہا یہ تمہاری بیوی ہے، اس کو کھول کے دیکھ لو، میں ایسے کپڑا اٹھا کے دیکھتا ہوں تو دونوں مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ تم ہوتی تھی۔ فَأَقُولُ، اور میں خواب کے بعد یہ کہتا، إِن يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْزِهِ، یہ اگر خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر اللہ یقیناً اس کو پورا کر دے گا، یعنی اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور وہ تعبیر سامنے آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ عظیم مقام ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت مل گئی، ان کے نکاح میں آنا نصیب ہو گیا، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت بڑی، اس کے مقابلہ میں پہلی شادی میں نبی چھوٹے، بیوی بڑی، بیوی 40 سال کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے، اور حضرت عائشہ کی شادی کا وقت ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اور عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹی 6 سال کی، اور 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، اتنا عمر کا فرق، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور عزت دینا تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، انی لعالم اذا کنت عنی راضیہ، اے عائشہ مجھے معلوم ہوتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، جب مجھ پر خوش ہوتی ہو، راضی ہوتی ہو، میں پہچان لیتا ہوں، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا، اور جب تم مجھ پر ناراض ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سارا کہ ہماری خواتین کی طرح تو ہوں گی نہیں کہ کھلم کھلا پتہ چلے کہ آج محترمہ ناراض ہیں، وہ ناراض بھی ہوتی تو بڑا بچ بچا کے بہت ایسا انداز کے سامنے نہ آنے پائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مجھے صاف کہہ دیا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی میں پہچان لیتا ہوں، جب راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ فَقُلْتُ، قالت فَقُلْتُ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، میں نے عرض کیا، من این تعرف ذلک، آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ میں راضی ہوں یا ناراض ہوں، یا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما اذا كنت عنی راضیہ فإنک تقولین لا ورب محمد، جو قسم کھانے کے عربوں کا انداز ہوتا ہے نا، لا ورب محمد، لا واللہ، لا واللہ جیسا کہ ہم سنتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے یہ بات ایسے نہیں ہے، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبًا، جب تم مجھ پر ناراض ہوتی ہو، قُلْتِ لا ورب ابراہیم، تو اس وقت کہتی ہو مجھے ابراہیم خلیل علیہ السلام کی قسم ہے، ایسا نہیں، جب تم میرا نام لینا چھوڑ دیتی ہو، ابراہیم خلیل کا نام لیتی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ ناراض ہیں، آج کل غصے میں ہیں۔ تو آپ نے پہچان بتا دی کہ جب تم لا و رب محمد کہو تو تم خوش ہوتی ہو، راضی ہوتی ہو، میرا نام لیتی ہو، اور جب لا و رب ابراہیم کہتی ہو تو تم ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قل، تو میں نے عرض کیا، اجل واللہ، اللہ کی قسم یہ بالکل آپ نے صحیح کہا اور صحیح پہچان لیا، یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، اے اللہ کے رسول آپ یہ بھی تو مجھے دیکھیں کہ میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیا، یعنی کوئی انداز، کوئی میرا گھر چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا یا منہ پھیر لینا، یہ کر دینا، کوئی بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اسی لیے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب ناراض ہو اور کب راضی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اہلیہ بلکہ اپنی زوجات محترمات کے ساتھ کتنا بہترین، کتنا اخلاق عالیہ کے مظاہرے والا تعلق ہوتا تھا کہ ناراضگی کے موقع بہت شاذ و نادر آتے، اور آتے تو اچانک پتہ چل جاتا کہ آج اس وجہ سے ہماری محترمہ نے نام لینا چھوڑا ہے، ہمارے نام لینے کی بجائے ہمارے بابا جد امجد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا نام، وہ بھی نبی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ، رب ابراہیم، جو قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، آباء و اجداد کی قسم نہ کھائیں بلکہ آباء و اجداد کے رب کی قسم۔ رب کعبہ کی قسم کھانا جائز ہے لیکن کعبہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔
اللہ رب العزت مجھے اور آپ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں، مسلمانوں کے اخلاق کیا ہونے چاہیے اور کیا ہیں، اور توہین رسالت جو آج کل یہ فلم بنائی گئی ہے بدبختوں کی طرف سے، اس کے حوالے سے یہ 2 ڈیویڈیز ہیں، ایک توہین رسالت کے بارے میں اور دوسری مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں۔ یہ جن کو چاہیے یہ برادران سے لیتے جائیے۔ فرمائیے۔ بینکوں سے جو لون لیا جاتا ہے وہ سعودی بینکوں سے ہو یا غیر سعودی بینکوں سے، جتنے بینک سودی کاروبار کرتے ہیں ان بینکوں سے لون لینا حرام ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ اور سعودی عرب کے اندر بینک ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پاک صاف قسم کی چیز ہو گئی ہے۔ سعودی کے ساتھ ہی ایک لفظ اور بھی ہوتا ہے، وہ بھی خیال میں رکھیں، سعودی امریکی۔ اب امریکہ نے تو ڈرتے ہوئے نام نکال لیا اور اس کو پتہ نہیں صاحب یا سانبا کر دیا، صرف اپنا نام، اتنے بزدل لوگ ہیں، نام نکال لیا تاکہ سعودی امریکی نہ رہے، جبکہ پہلے سعودی امریکی تھا۔ سعودی برطانیہ نے نام نکال لیا اور سعودی ہلنڈی، سعودی فرنسی، سعودی فلاں، سعودی فلاں، آگے والا نام بھی تو دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ بدبخت ترین دنیا کے یہودی، ان کے بینک ہیں، وہ کیا آپ کو قرض حسنہ دیں گے؟ اب یہ تو دیکھیں، یہ تو جب کبھی مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا تب قرض حسنہ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ یہ یقیناً سود خور قوم چلی آ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ کچھ بینک خالص سعودی ہیں، پیور نیشنل بینک سعودیہ کا البنک الاہلی یا دوسرے بینک ہیں، یہ سسٹم یا پروسیجر کے اعتبار سے سارے ملتے جلتے ہیں۔ چند بینک ایسے ہیں جو باقاعدہ اسلامی سسٹم لے کے چلے ہیں، ان کے نام بڑے معروف ہیں، وہ ذہن میں رکھیں۔ راجہی بینک ہے، ابھی ایک بینک البلاد آیا ہے، ایک بینک الانما ہے، ایک البنک الاسلامی ہے، یہ 4 بینک ہے۔ اور شرکت الاستثمار الاسلامیہ، یہ ہے اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی۔ یہ 4 5 6 ادارے ہیں، ایک انشورنس کمپنی ہے جو بینک اسلامی کی ہے۔ یہ چند ادارے ہیں جو اسلامی بینکنگ کرتے ہیں، ان سے اگر آپ کو قرضہ ملتا ہے تو لے لیجئے۔ باقی جتنے بینک ہیں جو سودی ہیں، ان سودی بینکوں سے قرضہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا قرضہ جو ہے وہ منافع نہیں بلکہ سود پر ہوگا، وہ سود لیں گے، لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، حرام لیتے ہیں، حرام دیتے ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ یہ 4 اسلامی بینک والے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا شرائط ہیں، لیکن ان کے پاس یقیناً کچھ ایسا سسٹم تو ہوگا کہ لین دین کا۔ ظاہر ہے جب وہ بینکنگ کی لائن میں آئے ہیں تو انہوں نے سسٹم رکھے ہوں گے، لیکن یقیناً ان کا سسٹم ان سے مختلف ہوگا، اور یقیناً وہ چونکہ علماء کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، اہل علم کے بڑے بڑے بورڈ ان کے پیچھے کام کر رہے ہیں، لہذا ان 4 بینکوں سے، یا اس طرح کے اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو میں نے 4 نام لیے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہوں، تو اسلامک بینک جو ہیں ان سے لیں۔ یہ سودی بینکوں سے یہ لین دین کرنا جو ہے نا۔ شیخ صاحب ایک بچہ پیدائش سعودی عرب ہے، وہ عقیقہ اپنا انڈیا میں کروانا چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے؟ بچہ تو نہیں چاہتا کہ انڈیا میں عقیقہ کرے، اس کے ماں باپ ہو سکتا ہے چاہتے ہوں گے، کیونکہ بچہ بیچارہ کیا چاہے گا 7 دن کے اندر، لیکن کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر بچہ یہاں پیدا ہوا ہے اور اس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ چلے ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر دیتے ہیں کہ 2 بکرے ذبح کر دو لڑکا ہے، 1 بکرا ذبح کر دو لڑکی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر لڑکا ہے تو 1 وہاں کر لیں، 1 یہاں کر لیں، یہ سنت رسول ہے، اس سنت کا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ اب آپ بچہ یہاں ہوا خبر میں، اور جس ایریے میں آپ رہ رہے ہیں مسلمان برائے نام قسم کے مسلمان ہیں، اب بچے کا عقیقہ کر دیا انڈیا میں یا پاکستان میں، اب پڑوسی نے انہیں پتہ ہی نہیں یہ کوئی عقیقہ نام کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایسی پوزیشن ہے کہ 2 بکرے ذبح کرنے ہیں، 1 انڈیا میں کر لیں، یہاں کر لیں، لوگوں کو پڑوسیوں کو گوشت دیں اور انہیں بتائیں کہ یہ بچے کا عقیقہ ہے، تاکہ ان کو سنت رسول کا پتہ چلے۔